السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش ہو؟ طبیعت ہے ٹھیک ہے؟ آج دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر کے اندر سونف کیسے لگانی ہے اور کس طریقے سے لگانی ہے، اور اس کو پانی کیسے دینا ہے، اور ہارویسٹ کب جا کے ہوتی ہے، اور اس کا موسم کون سا ہے لگانے کا۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ جائے۔ تو دیکھیں دوستو، یہ سونف ہے، اس کا مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ریٹ ہے، اس وقت تقریباً 1000 روپے کے قریب جا کے یہ کلو ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے گھر کے روزمرہ استعمال میں آتی ہے، ہمارے کچن میں استعمال ہوتی ہے، اور بہت ساری بیماریوں کی اس کے اندر شفا ہے، بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ اس کے فوائد کے اوپر میں ایک انشاءاللہ علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے لگانے کا طریقہ کیا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ اس موسم میں بہترین گرو کرتی ہے۔ یہ موسم ہے جناب اکتوبر کا اور نومبر کا۔ ابھی اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، آج 20 تاریخ ہے اکتوبر کی، تو میں یہ آپ کو سامنے لگانے کا رہا ہوں۔ اس کا بہترین وقت جو کاشت ہے وہ ہے 15 نومبر تک۔ 15 نومبر سے پہلے اگر آپ یہ کاشت کریں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی ہوگی، اور اس کے اوپر بیماریوں کا حملہ بھی نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کو لگانا کس طریقے سے ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہ جو مٹی ہے اس کو وتر کر لیں اچھی طرح، جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وتر ہے لیکن اتنی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو وتر کے اندر لگائیں گے تو زیادہ وتر کر کے لگائیں، اور اس کو باریک رکھ کے لگائیں، اور جب یہ نکلے، جب آپ دیکھیں کہ پانی کے لائق ہو گیا تو آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لگا لیں، اور پھر آگے لگانے کے پھر 2 طریقے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ چھٹا دے کے، کھتی بنا کے، کیاری بنا کے، یا گرو بیگ کے اندر، یا کسی بالٹی یا ٹب یا کسی بھی ڈرم کے اندر آپ لگا سکتے ہیں۔ وہ آپ چھٹا دے لیں، اور اوپر تھوڑی سی وہ گوبر پرانا ڈال لیں، یا تھوڑی تھوڑی مٹی باریک وہ اس کے اوپر چھڑک کے جو آپ اس کو بہترین تو یہ ہے کہ پانی اس کو شاور کے ساتھ دیں۔ اگر شاور کے ساتھ اس کو آپ پانی دیں گے تو وہ ایک ہی جگہ بیج رہے گا، ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس، کیونکہ ماشاءاللہ کافی جگہ ہے، تو یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے 1 یا 2 دانے لیں اور یہ ایسے لگا دیں، جیسے یہ میں نے ایک طرف کھیر کے لگا دیا، اور یہ دوسری طرف بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کی زیادہ بڑی ہوگی کھیل تو آپ اس کو ادھر دونوں طرف لگا سکتے ہیں۔ اور کھیر کے اوپر لگانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب یہ بڑی ہو جاتی ہے نا ذرا 1-2 ماہ کی، تو پھر اس کو مٹی لگانی پڑتی ہے۔ اگر آپ اس کو مٹی نہیں لگائیں گے تو اس کا پودا جو آپ کو پتہ ہے اس کے اندر لکڑی نہیں ہوتی، یہ اتنا جاندار نہیں ہوتا، سخت نہیں ہوتا اس کے اندر، یہ پھر یہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ مٹی لگائیں گے تو پھر یہ آپ کی جگہ پہ کھڑا رہے گا۔ اگر یہ گر جائے گا تو اس کی فصل آپ کو نہیں ملے گی، اس کو پھل تھوڑا لگتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کا فاصلہ جو ہے آپ نے کتنا رکھا ہے، وہ یہ دیکھ لیں کہ 5 سے 6 انچ کا فاصلہ رکھ کے آپ اس کو لگا دیں، اور لگانے کے بعد جو ہے آپ اس کو پانی دے دیں۔ اور اس کو ہارویسٹ کب کرتے ہیں جا کے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تقریباً گندم کے ساتھ ہی جا کے ہارویسٹ ہوتی ہے، مئی کے اندر جا کے۔ کچھ لوگ مارچ کے اندر بھی اس کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جیسے بھی آپ کو پتہ ہے۔ ایک بار آپ کو گرو کی بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو ہارویسٹ کرنا ہے نا، جب وہ پھول آتا ہے، اس کے اوپر گچھا آتا ہے، تو آپ اس کو گچھے کو اتار کے، پھول کو اتار کے، آپ اس کو خشک کریں گے نا، خشک آپ نے کرنا ہے، کوشش کریں کہ وہ کسی چیز کے اندر ڈال کے، کسی کپڑے کے اندر یا کسی برتن کے اندر، پرات کے اندر ڈال کے اس کو آپ سائے کے اندر رکھیں۔ اگر آپ اس کو دھوپ کے اندر رکھیں گے تو اس کا رنگ جو ہے برون ہو جائے گا، اور اس کی مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو بھی نہیں ہے، اور اتنی پیاری بھی نہیں لگ رہی۔ جب آپ اس کو سائے کے اندر خشک کریں گے نا، تو یہ انشاءاللہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گرین رنگ کی ہے، سبز رنگ کی ہے، اور اس کے اندر کشش ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔